کہانی جادو کی انگوٹھی کے پارٹ 5 میں دیکھتے ہیں کہ کیا بادشاہ بطور انعام اپنی جادو کی انگوٹھی مومل کو دے گا یا نہیں۔ بادشاہ نے بلا توقف اپنی انگوٹھی اتار کے مومل کے حوالے کر دی اور بولا، اگر تم اس وقت مجھ سے میری بادشاہی بھی مانگتے تو میں انکار نہ کرتا۔ یہ تو پھر ایک انگوٹھی ہے۔ چونکہ تم نے مجھے میری بیٹی سے ملا کر دنیا کی سب سے بڑی خوشی اور راحت سے ہمکنار کیا ہے، لو یہ انگوٹھی تمہارا انعام ہے، مگر یاد رہے یہ ایک خاص انگوٹھی ہے۔ آہستہ آہستہ تم خود بخود اس کی افادیت جان جاؤ گے، لیکن اس انگوٹھی کو ہمیشہ سنبھال کر رکھنا اور خیال رہے کسی کو اس کے بارے میں خبر نہ کرنا، ورنہ تم مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ مومل نے بادشاہ کی اس عنایت پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ بادشاہ نے مومل کے انکار کے باوجود مومل کو چند دن اپنے ہاں مہمان ٹھہرانے کے بعد ڈھیروں انعام و اکرام کے ساتھ رخصت کیا۔ مومل کے پاس اب اتنا مال و اسباب آ چکا تھا کہ وہ اسے واپس اپنے گھر جا کر ماں کی خدمت میں پیش کرے اور بغیر کام کاج کیے تمام عمر آسودگی کی زندگی بسر کرے۔ وہ بادشاہ کے دیے ہوئے ایک بیش قیمت گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے مال و متاع کے ساتھ شاہی محل سے نکلا۔ اس کے ہمراہ اس کے دوست ٹوبی اور مومی بھی تھے۔ ان سب کی اگلی منزل مومل کا گاؤں تھا۔ یہ کوسوں میل کا سفر تھا۔ راستے میں کئی جگہ انہیں پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ بالآخر کئی دنوں کی مسافت کے بعد مومل اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بوڑھی ماں اس کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ وہ برسوں بعد اپنے بیٹے کو اپنے سامنے دیکھ کر نہال تھی۔ آخر کو ان ماں بیٹا کی ملاقات 3 سالوں بعد ہوئی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس کا بیٹا واپس لوٹ آیا ہے۔ اب وہ چاہتی تھی کہ مومل کبھی اس سے جدا نہ ہو اور وہ اکٹھے ہنسی خوشی زندگی بسر کریں۔ مومل نے بھی ماں کی خواہش کے آگے سر تسلیم خم کیا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ لائی ہوئی دولت سے اتنا امیر ہو چکا تھا کہ باقی کی زندگی بآسانی خوشحالی اور آسودگی سے بسر کر سکے۔ علاوہ ازیں اب مومل نے سوچا کہ وہ اپنے مال و متاع کا ایک حصہ خرچ کر کے وہیں قصبے میں ہی رہ کر کوئی کام کرے گا تاکہ اب اس کی ماں اکیلی نہ رہے۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ماں اور بیٹا آسودہ اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے کہ ایک روز ماں نے مومل سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اب اس کی شادی کرنا چاہتی ہے، جسے سن کر مومل بولا، ماں اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو پھر میں شہزادی سے ہی شادی کروں گا۔ آپ میرے لیے بادشاہ کوہستان کے پاس اس کی بیٹی کا رشتہ لے کر جاؤ۔ ماں مومل کی یہ خواہش سن کر پریشان ہو گئی اور بولی، اے مومل، کیا تم ہوش میں ہو؟ کہاں ہم غریب اور کہاں کوہستان کی شہزادی؟ اپنی اوقات سے زیادہ کی بات مت کرو۔ اگر ہم وہاں رشتہ لے کر جائیں گے تو بادشاہ یہ سن کر غضبناک ہوگا اور ہم دونوں کو مرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دے گا۔ مومل کو اپنی ماں کی بات سن کر ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوا اور وہ ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، آپ بے خوف و خطر بادشاہ کے پاس میری یہ درخواست لے کر جائیں، وہ جو بھی جواب دے آپ ہرگز مایوس نہ ہوں۔ مومل کی ماں مومل کے مسلسل اصرار پر بادشاہ کوہستان کے پاس جانے کو راضی ہو گئی۔ مومل نے ماں کے لیے بہترین سواری کا بندوبست کیا اور اس کے ساتھ چند ملازم بھی روانہ کیے
تاکہ اس کی ماں کو اس طویل مسافت کے درمیان کوئی دقت نہ ہو۔ جب مومل کی ماں طویل مسافت کے بعد ملک کوہستان کے بادشاہ کے دربار میں پہنچی تو اس نے چاہا کہ وہ سیدھی بادشاہ کے قریب پہنچ جائے اور اپنی آمد کا مقصد فوری بیان کرے۔ وہ گاؤں کی ایک سادہ، ان پڑھ، بوڑھی خاتون اور گھریلو عورت تھی جو کہ شاہی آداب سے قطعی نابلد تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار محل دیکھا تھا۔ اس کی اس جرأت پر محل کے پہرے داروں نے اسے روک لیا اور کہا، اے بوڑھی عورت، رکو، تم کہاں جا رہی ہو؟ بادشاہ کے بڑے بڑے وزراء کو کبھی ایسی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ بلا اجازت محل میں داخل ہوں۔ مومل کی بوڑھی ماں ان سے سختی سے بولی، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، مجھے بادشاہ سے ضروری کام ہے اور تم ہو کہ میرا راستہ روک رہے ہو۔ میں تمہاری شکایت بادشاہ سے کروں گی۔ غرض کہ بڑھیا نے اس قدر شور شرابہ برپا کر دیا کہ پورے محل میں ایک اجنبی بوڑھی عورت کی آمد کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اسی وقت اس بات کی اطلاع بادشاہ کو بھی مل گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ بوڑھی خاتون کو دربار میں لایا جائے۔ جب مومل کی ماں دربار میں آئی تو بادشاہ روبدار آواز میں بولا، کہو اے خاتون، کیا چاہتی ہو؟ میں تمہارا مسئلہ حل کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر مومل کی ماں کو اطمینان ہوا۔ وہ کچھ آگے بڑھی اور شائستہ لہجے میں بولی، بادشاہ سلامت، میں اپنے بیٹے مومل کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ آپ نے ابھی ابھی مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ میری مدد کریں گے۔ میں کوسوں دور سے آئی ہوں اور میری اور میرے بیٹے کی یہ شدید خواہش ہے کہ شہزادی نیلوفر کی شادی میرے بیٹے مومل سے ہو۔ بادشاہ یکدم اپنے تخت سے اٹھا اور غضبناک آواز میں بولا، اے بڑھیا، کیا تم ہوش میں ہو؟ تم جانتی ہو کہ تم شہزادی کے بارے میں کیا کہہ رہی ہو؟ مومل کی ماں اطمینان سے بولی، جی بادشاہ سلامت، میں اچھی طرح آگاہ ہوں اور اپنی درخواست پر آپ کے جواب کی منتظر ہوں کیونکہ آپ وعدہ کر چکے ہیں۔ بادشاہ اب سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے بنا سوچے اور بڑھیا کی بات سنے بغیر وعدہ کیوں کر لیا۔ بادشاہ نے فوراً ہی اپنے خاص وزراء کو دربار میں طلب کیا تاکہ ان سے اس بارے میں تجویز طلب کرے۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے سپاہیوں کو بوڑھی خاتون کو مہمان خانے میں ٹھہرانے کا حکم دیا۔ مختلف وزراء نے مختلف رائے دی۔ آخر سب وزراء کے متفقہ فیصلے کے بعد مومل کی ماں کو اگلے دن بادشاہ نے دربار میں طلب کیا تاکہ بادشاہ اسے اپنے جواب سے آگاہ کرے۔ بادشاہ نے بڑھیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خاتون، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، مگر اس کے لیے میری چند شرائط ہیں۔ اگر تمہارا بیٹا میرے ان احکامات کو بجا لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا، ورنہ تم دونوں ماں بیٹا موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے۔ بولو، منظور ہے؟ وہ کیا شرائط ہیں جناب عالی؟ مومل کی ماں متعجب ہوئی۔ بادشاہ دوبارہ بولا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ مومل ایک ہی دن میں شہزادی نیلوفر کے لیے ایک نہایت شاندار محل تعمیر کر کے دے۔ بادشاہ کی عجیب و غریب شرط سن کر بڑھیا ششدر رہ گئی اور کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تو بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، کہانی جادو کی انگوٹھی کا پارٹ 6 دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک
اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔